बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। जो आजकल सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो हालात बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं और पोजीशन ऐसी बन चुकी है कि किसी न किसी वक्त कोई ऐसा बड़ा हादसा हो सकता है। तो मेरी तो शुरू से अपनी सारी वीडियोस में ये इल्तिजा थी कि इन चीज़ों को जितनी जल्दी ख़त्म किया जाए वो उतना ही अच्छा है। आवाम के दिलों में, सीनों में ऐसा लावा पकाया जा रहा है कि जो किसी भी वक्त फट सकता है। हमारे जो काबिल एहतराम इदारे हैं और हमारे जो काबिल एहतराम सियासी वर्कर हैं, उन सब को ये चाहिए था कि इस चीज़ को इफ़हाम व तफ़हीम से हल कर लिया जाता। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में जब झूठ पे ज़्यादा आप इन्हिसार करेंगे तो फिर ऐसी चीज़ें रोनुमा होंगी। हमारे यहाँ हर कोई अपनी पार्टी की गुण गाता है। अगर उसकी पार्टी लीडर ने कोई गलती कर भी दी तो वो नाजायज़ तरीके से उसका दिफा करेंगे। अगर आप इंसान हैं तो गलती हर इंसान से होती है, इसमें कोई ऐसी शर्म की बात नहीं। हाँ, जो बंदा अपनी गलती पे ढीठ बन जाए, उसको माने नहीं, वो मैं समझता हूँ बेशर्म आदमी। सही इंसान तो वो है जो अपनी गलतियों पे कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी इंसान है, हो जाती है गलती, और उस गलती पे फ़ौरन से रुजू करना चाहिए। मैं समझता हूँ वो इंसान सबसे बेहतरीन है जो फ़ौरन अपनी गलती मान लेता है। बाकी इमरान खान साहब को हम काफ़ी अरसे से सपोर्ट कर रहे हैं और मैं अपनी साबिक़ा बहुत सारी वीडियोज़ में ये बात बार बार बता चुका हूँ कि किस तरह मैं अकेले कितने लोगों के साथ बहस व मुबासे किए, कितने लोगों को कायल करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इमरान खान साहब की मीडिया टीम जो है वो इंतहाई नाकस है। आपकी अगर मीडिया टीम थोड़ी सी भी ठीक होती तो ये जो अभी ताज़ा शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो उनके ड्राइवर के बयानात चल रहे थे, फिर उनको मारने की बातें चल रही थी, घसीटने की, ज़दोकोप करने की जो बातें चल रही थी, वो एक वीडियो नून लीग ने वायरल की, वो सारी आपके बयानी से हवा निकल गई। यही चीज़ मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आपकी जो चीज़ें मैंने मान लिया। मेरे काफ़ी सारे दोस्त इस बात पे मुझसे बहस कर रहे थे कि तुमने इस तरह की वीडियोस क्यों शेयर की। मैंने उनको ये बार बार बताने की अर्ज़ की कि आप लोग जब ऐसी गलतियाँ करेंगे तो दूसरों को बात करने का मौका मिलेगा। वो कहते हैं राई का पहाड़ बनता है। आप राई दूसरे को क्यों देते हैं? जब आप राई देंगे तो अगला तो पहाड़ बनाएगा, फिर आप ये नहीं कह सकते ये राई थी। अब अगले ने पहाड़ बनाकर दूसरों के सामने पेश कर दिया तो वो दूसरों को पहाड़ ही नज़र आएगा। तो इस वजह से सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप किसी को राई का दाना हाथ पर रख कर ना दें। जब आप किसी की तली पर राई का दाना रखते हैं तो फिर आपका इख्तियार ख़त्म हो जाता है। अब वो उस बंदे की मर्ज़ी है, उस दाने को वो पहाड़ करके बेचे या वो राई का दाना ही करके बेचे। मेरा इन सारी बातों का कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग बार बार इन चीज़ों से डसे जाते हैं, बार बार हम आप लोगों का दिफा करते हैं। तो आपका जो मीडिया टीम का बंदा है वो आपको ये नहीं बताता कि एक बंदा आपके सामने आता है तो कमीज़ के पूरे बटन बंद करके आता है और बाहर जब वो इंटरव्यू करता है, या मान लिया पहले उसने बाहर इंटरव्यू दिया तो उस वक्त उसकी कमीज़ फटी हुई थी, बटन खुले हुए थे, तो वो जब आपके पास आया तो ये खुली कमीज़ कोई इतनी बुरी बात भी तो नहीं। वो आप जिस कौम को, बल्कि जिस कौम के आप ख़ुद को कहते हैं कि मैं इस कौम का बाप हूँ, एक हुक्मरान बाप होता है, तो आप जब बाप थे तो आपके सामने वो खुली बटनों वाली कमीज़ के साथ आ गया तो कोई ऐसा मसला तो नहीं था। लेकिन आपके जो फर्माबरदार जो टीम है उन्होंने आपके सामने उसको बिल्कुल बटन लगा के साफ़ सुथरी कमीज़ करके आपके सामने पेश किया। फिर आप ही की पीठ पीछे खड़ा हुआ, इस साइड पे एक बंदा खड़ा हुआ वीडियो बना रहा है, वो वीडियो सोशल मीडिया पे क्यों वायरल हुई? अब एक आम बंदा, मैं किसी एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो वीडियो इस लेवल की है कि अच्छा खासा एक्सपर्ट बंदा भी देख के कंफ्यूज हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि एक बंदा जब खुले बटनों की कमीज़ के साथ इंटरव्यू देता है और आपका मेन बयानिया ये था कि शहबाज गिल को और ड्राइवर को ज़दोकोप किया गया, उनको मारा पीटा गया, तो उसके बाद उसकी कमीज़ भी फट गई, उसके यहाँ ज़ख़म भी आया। फिर ये जब सारी चीज़ें थी तो फिर आपके सामने वो कमीज़ के बटन बंद करके क्यों आया? आप सीधी सी छोटी सी एक बात थी। आप भी सोच रहे होंगे कि ये इतनी छोटी सी बात, यही छोटी सी बात नून लीग अपने ट्विटर और फेसबुक के ग्रुपों में अच्छा खासा उछाल रहा है। दूसरी बात, ये आप ही ने बताया था कि वहाँ मौजूद लोगों से मोबाइल छीन लिए गए, उनसे जो फुटेज थी वो डिलीट करवा दी गई। ये चीज़ें आप ही ने बताई, लेकिन फिर कोई इतना बंदा अंधा कैसे हो सकता है
کہ اوپر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کیمرے کی جو ڈائریکشن ہے وہ اتنی پرفیکٹ کیسے آئی کہ اسی کے نیچے جو اس کا فریم بنتا ہے، فریم کے نیچے گاڑیاں کھڑی ہوئی، فریم کے نیچے سارا کچھ ہوا، مطلب کہ اس سی سی ٹی وی کیمرے کی جو پوری فریم بنتی ہے اس میں ہر چیز پرفیکٹ طریقے سے کلیئر نظر آ رہی، جیسے کہ کسی نے وہاں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے یہاں پورا یہ سارا سسٹم کرنا ہے اور کسی ایک بھی بندے کی سی سی ٹی وی کیمرے پہ نظر نہیں پڑی۔ حالانکہ یہ وہ دور نہیں کہ ایک آدھ گھر میں یہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگاؤ، اب تو تقریباً بڑے شہروں میں ہر گھر کے باہر ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے، نہ بھی لگاؤ لیکن اب کوئی بھی بندہ کوئی کارروائی ڈالتا ہے تو وہ ضرور آگے پیچھے دیکھتا ہے کہ کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ نہ لگاؤ۔ تو وہ جو ایجنسیوں کے بندے یا کوئی پولیس کے بندے یا سادہ کپڑوں میں جو بھی بندے تھے جن کو اتنا خیال تھا کہ وہاں موقع پہ موجود لوگوں کے موبائل چھیننے اور ان کی فوٹیج ڈیلیٹ کرنی ہے، تو وہ اوپر لگے سی سی ٹی وی کیمرے کو کیسے بھول گئے؟ یہ چیز بھی قابل غور ہے۔ مطلب آسان الفاظ میں کہنے کا یہ ہے کہ ہماری قوم کو کنفیوز کیوں رکھا جاتا ہے۔ اب اگر یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اور جگہ جگہ وائرل ہو رہی ہیں تو ان پہ خان صاحب یا آپ کی طرف سے کوئی میڈیا پرسن جو سپوک پرسن تھا وہ آ کر کھل کر ایک بیان دیتا، ساری چیزیں ختم ہو جاتی۔ مطلب کہ آپ کی طرف سے بھی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے عوام آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں، غصہ، لڑائی جھگڑے کر لیں، اس کے بعد آپ پھر ایک نئی فوٹیج دکھا کے لوگوں کو وہ کلیئر کریں گے جی یہ اصل چیز یہ تھی۔ خان صاحب ان چیزوں سے نکلے، عوام بہت زیادہ ٹینشن میں، اس پاکستانی عوام کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہے۔ یہ جو روز بروز ہم چیزیں دیکھتے ہیں، اب ارشد شریف جیسے اور باقی جو صحافی ہیں وہ، اور کراچی سے جو رات کو ایک صحافی کو اٹھایا وہ، یہ ساری چیزیں دیکھ عوام کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے۔ میں نے آج صبح بھی ایک پوسٹ لگائی تھی کہ کہیں آپ کی یہ ڈیل اور انتظار کی وجہ سے آپ کا جو بیانیہ تھا وہ باسی نہ ہو جائے، اور جب آپ کو پتہ ہے ایک بار بیانیہ باسی ہو جائے، اور آپ کو ہماری قوم کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ دیر تک کسی ایشو کو نہیں اٹھا سکتے، ہم لوگ آپ یہ کہہ لیں کہ اب بس تھوڑی سی دیر کے لیے ہم کسی ایشو پہ جوش میں آتے ہیں لیکن ہمارا جوش فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ قوم کی اس نفسیات کو سمجھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے نون لیگ یا پی ڈی ایم کے جتنے بھی کرتا دھرتا ہیں وہ سب اس سائیکی کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے وہ موقع پہ ایک بیانیہ بناتے ہیں، اس کو ہوا دیتے ہیں میڈیا کے تھرو، اپنے سوشل میڈیا کے جو ان کے سیل ہیں ان کے تھرو، ایک دفعہ ہائپ بناتے ہیں، پھر اسی میں اپنا کام کار گزرتے ہیں۔ آپ بیانیہ بناتے وہاں جب پہنچتا ہے کچھ کرنے کا وقت آتا ہے آپ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے، آپ کا ایک بیان کافی ہوتا ہے کسی بھی پروپیگنڈے کو زمین بوس کرنے کے لیے، لیکن آپ کی طرف سے جو بیان آتے ہیں یا آپ کی ٹیم کی طرف سے جو بیان آتے ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب لوگ آپ کے دفاع میں ایک دوسرے سے لڑ چکے ہوتے ہیں، جب لوگ آپ کے دفاع میں لڑ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے کے ایک دوسرے سے ناراضگیاں پال کے پھر جب سکون سے بیٹھتے ہیں تب آپ کی طرف سے وضاحتی بیان یا وضاحتی ویڈیو شائع ہو جاتی، شیئر ہو جاتی ہے، اور وہ جو لوگ آپس میں لڑے ہوتے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کو تانے مار رہے ہوتے ہیں، تم تو ایسے کہہ رہے تھے، تم تو ایسے کہہ رہے تھے۔ تو سر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کو لوگ یہ کہتے تھے کہ اخبار کی جو خبر ہمیں 2 دن بعد ملتی تھی، الیکٹرانک میڈیا ہمیں وہ خبر 1 گھنٹے کے اندر اندر پہنچا دیتا ہے۔ تو سر سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک لمحے کی خبر آپ کو ایک لمحے میں پہنچا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس سوشل میڈیا کے تیز ترین دور میں آپ کوئی بھی بات تھوڑی سی بھی اگر لیٹ کریں گے تو وہ آپ کی مقبولیت کے لیے، یا آپ مان لیا آپ بہت بڑے لیڈر بن گئے، آپ کی مقبولیت کو اب فرق پڑنے والا نہیں، لیکن جو عوام آپ کے ساتھ ہے، عوام کے مورال پہ بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو آپ سے یہ تھوڑی سی عرض کرتے چلوں کہ آپ کم از کم اپنی میڈیا ٹیم کو اس طرح ایکٹیو کریں کہ جو بھی ایسا پروپیگنڈا ہو، اب میرے جیسا عام بندہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور باقی ساری جگہوں پہ یہ ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے، لیکن آپ کا ابھی تک کوئی اس پہ ایسا بیان نہیں آیا کہ یہ ویڈیو صحیح ہے، غلط ہے۔ وہ لوگ ہی اپنی طرف سے کوئی کلپ کہاں سے اٹھا رہا ہے، کوئی کہاں سے اٹھا رہا ہے، ان کو جوڑ کے ہم بحث کر رہے ہیں، ہم نون لیگیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے۔ میں نے بھی شیئر کی تھی پھر ڈیلیٹ کر دی، اس کی وجہ کہ ہمارے بہت سارے پی ٹی آئی والے دوست اس بات پہ ناراض ہو رہے تھے کہ تم نے یہ ویڈیو کیوں شیئر کی، حالانکہ میں نے ان کو بتایا بھی کہ یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اپنی پارٹی کو بدنام کرنا، یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے صرف اور صرف کہ آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے اس کو یہ بتانا تھا کہ صرف اتنی سی بات کہ آپ نے صرف 2 بٹن بند کیے، لیکن
پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، جو ان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، جو آپ کو خدا واسطے کا فی سبیل اللہ سپورٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ نے ویسے ہی بیٹھے بٹھائے کام بڑھا دیا۔ آپ صرف 2 بٹن بند نہ کرتے تو ہم لوگ سکون میں تھے، لیکن آپ کے صرف آپ کی میڈیا کی ٹیم نے، آپ کے جو میڈیا کا بندہ تھا، صرف 2 بٹن اس نے بند کیے، اس کو 1 سیکنڈ نہیں لگا ہوگا۔ اس آپ کے 1 سیکنڈ کی لاپرواہی کی وجہ سے پوری پی ٹی آئی آپ کا دفاع کر رہی ہے اور پٹواری مان نہیں رہے، نون لیگ والے مان نہیں رہے۔ تو ایسی صورتحال میں ان چیزوں پر کنٹرول ضرور کرنا چاہیے کہ اور زیادہ افراتفری نہ پھیلے۔ اور باقی جو آپ نے دھرنا لاہور شفٹ کیا، وہ بھی آپ کا اچھا فیصلہ تھا، لیکن تحریک لبیک نے آپ کے پیچھے پیچھے جو دھرنا یا احتجاج تھا اس کو کینسل کر دیا۔ اب آپ تو اچھا طریقہ تو یہی کہ آپ واپس اسلام آباد آ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کا گڑھ ہے لاہور، وہاں وہ جلسہ نہ بھی کریں، احتجاج نہ بھی کریں، لیکن آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ضرور کریں گے۔ تو اس چھیڑ چھاڑ سے بچنے کے لیے آپ دوبارہ جلسے کی کال اسلام آباد میں دے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں راولپنڈی یا اسلام آباد کے سائڈ پہ مضافات میں کہیں بھی، یہاں یہ ہے کہ تحریک لبیک والے تو ان کو آنے میں ٹائم لگے گا، وقت لگے گا۔ دوسرا، آپ کو یہاں کے پی کے اور باقی جو آپ کے مین علاقے اور لوگ ہیں وہ آپ کو آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ لاہور کافی دور پڑتا ہے، اور لاہور میں پھر وہی بات ہے، تحریک لبیک کا گڑھ ہے۔ اگر آپ یہاں آئے اور آپ کے پیچھے پیچھے تحریک لبیک نے دوبارہ اعلان کیا تو وہ تو ویسے بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں، تو اور زیادہ ایکسپوز ہوں گے۔ اور دوسری بات، آپ کو اس بات کو لے کر اچھا خاصا ایک مذمتی بیان جاری کرنا چاہیے کہ تحریک لبیک والوں نے کس طرح یہ سارا کچھ ڈرامہ کیا، اور آپ نے جب لاہور جلسہ شفٹ کیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنا جلسہ کینسل کر دیا۔ تو یہی ساری باتیں، امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں سے ناراض نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن یہ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی میڈیا ٹیم کو اتنا سیٹ کریں کہ کم از کم آپ کسی چیز کو پہنچ نہیں سکتے تو کسی چیز کو آپ خراب بھی نہ کریں۔ آپ جب خراب کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم جب خود سے کسی چیز کا دفاع کرتے ہیں وہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن اب جیسے یہ قمیض والا واقعہ صرف 2 بٹنوں کی بات تھی، وہ بٹن آپ کی ٹیم نے بند کر دیے، لیکن وہ پورے سوشل میڈیا پہ اس بات پہ لڑائی چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کا بھی وقت بدلے گا، اور یہ جو کالی رات چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایک خوشگوار صبح میں ضرور بدلے گی۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔